وائس آف اسلام کے معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ خلیفہ عبد الملک بن مروان کے عہد خلافت میں حجاج بن یوسف ثقفی نامی ایک شخص عراق کا گورنر تھا۔ اب اسے محمد بن قاسم کے چچا یا سسر کی نسبت سے بھی جانتے تھے، اور ایک ظالم اور جابر حکمران کے حوالے سے بھی یہی وہ شخص تھا جس نے حضرت عبداللہ بن زبیر کو بے دردی سے قتل کرنے کے بعد اس کی لاش کو 3 دن تک سولی پر لٹکائے رکھا، جبکہ اسی جنگ میں حجاج بن یوسف نے خانہ کعبہ پر سنگ باری کی اور عمارت کو نقصان پہنچایا۔ اس کے علاوہ ہزاروں معصوم لوگوں کو سخت ترین سزائیں دینا اور صحابہ کرام کی بے حرمتی کرنا اس کا سنگین ترین جرم تھا۔ حجاج کے موت کے بعد جب قیدی کو شمار کیا گیا تو ان میں 1,20,000 مرد اور 20,000 عورتیں تھیں۔ ان میں 4,000 ایسے عورتیں تھیں جن کے جسم پر لباس نہیں تھا، اور یہ قیدی ایک ہی 4 دیواروں میں قید تھے۔ قید خانے کی چھت نہیں تھی۔ جب کوئی قیدی گرمی سے بچنے کے لیے اپنے ہاتھ سے اپنے چہرے کا سایہ بناتا تو زندان کے سپاہی اس کو پتھر مارتے۔ انہیں جوؤں کی روٹی میں ریت ملا کر کھانا دیا جاتا اور پینے کے لیے انہیں کڑوا پانی دیا جاتا۔ حجاج بے گناہ افراد اور بالخصوص سادات کے خون بہانے کو اعزاز سمجھتا تھا۔ مامون کو ہمیشہ اس بات پر دکھ رہتا تھا کہ وہ کربلا میں موجود نہ تھا، ورنہ وہ شمر سے بڑھ کر ظلم کرتا۔ حجاج نے کوفہ اور بصرہ کے درمیان شہر باسط کی بنیاد رکھی، جہاں وہ 9 ماہ سے زیادہ قیام نہ کر سکا اور 53 سال کی عمر میں ہی انتقال کر گیا۔ ابن خلکان کہتے ہیں کہ حجاج کو خرص اوکلا لاحق ہو گیا تھا۔ اس کے جسم کے اندر بچھو نما کیڑا پیدا ہو گیا۔ ایک طبیب کو بلایا گیا تو اس نے گوشت کا ایک ٹکڑا ریشم کی رسی کے ساتھ باندھا اور حجاج کو کہا کہ وہ اس گوشت کے ٹکڑے کو نگل لے۔ حجاج نے گوشت کا ٹکڑا نگلا اور کچھ دیر بعد ریشم کی ڈوری سے اس ٹکڑے کو کھینچا تو اس ٹکڑے پر بہت ساری کیڑے چمٹے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حجاج کے جسم پر سردی کو مسلط کر دیا۔ اس کی اعتراف میں دن رات کوئلوں کی انگیٹیاں جلائی جاتی تھی، لیکن وہ پھر بھی سردی سے چلا رہتا تھا۔ اس نے حسن بصری سے اپنے درد اور عالم کی شکایت کی تو انہوں نے کہا، میں تجھے بے گناہ افراد اور بالخصوص سادات کے قتل پر برہا منع کیا، لیکن تو باز نہ آیا۔ آج تو اسی کفو میں سزا بھگت رہا ہے۔ حجاج نے کہا، میں خدا سے دعا نہیں کرتا کہ وہ مجھے دوزخ سے آزاد فرمائے، بس میری اتنی سی دعا ہے کہ جلدی سے میری روح قبض کر لے تاکہ میں دنیا کے درد اور عالم سے چھٹکارا حاصل کر سکوں۔ قاضی نور اللہ چشتی مجالس المومنین میں کہتے ہیں کہ موت کے وقت حجاج رونے لگا۔ وزیر نے رونے کا سبب پوچھا تو کہا، میں نے لوگوں پر ظلم کیا، بالخصوص اولاد پیغمبر پر ظلم کی، پہاڑی توڑی۔ خوش آمدید وزیر کہنے لگا، امیر آپ کیوں گھبراتے ہیں؟ آپ نے جو کچھ بھی کیا دلیل اور برہان کے ساتھ کیا ہے، اور اسے کسی طرح بھی ظلم قرار نہیں دیا جا سکتا۔ حجاج نے کہا کہ اگر قیامت کے دن مجھے حکومت دی جائے اور تو اس دن میرا وزیر ہو تو اس دن بھی یہی دلیل اور برہان ہمیں کام دے گی۔ سنو، میں بخوبی جانتا ہوں میرے موت کا وقت آ چکا ہے اور دوزخ میرا انتظار کر رہی ہے۔ خدا نے چاہا تو دوزخ میں تیری اور میری جوڑی قائم رہے گی۔ اور حجاج نامی اس شخص کے کرتوت جس کا درسیہ تھے اس قدر اس کی موت نہایت عبرتناک تھی۔ موت کے وقت اس کے جسم میں کیڑے پڑ گئے جو اسے ایک پل چین نہ لینے دیتے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے جسم پر شدید سردی مسلط کر دی گئی۔ کئی انگیٹیاں حجاج کے جسم پر ایسے بس کر کے رکھ دی جاتی کہ اس کی جلد جھلس جاتی، لیکن سردی ختم نہ ہوتی۔ یہ تو تھی موت کی سختیاں، لیکن حجاج کی زندگی میں ایک واقعہ ایسا بھی ہوا جس نے اسے غرور و تکبر کے پتلے کو زمین پر دے مارا۔ اس زمانے میں نعمان نامی ایک شخص کی انتہائی حسین اور جمیل بیٹی تھی۔ اس لڑکی کا نام ہندا تھا۔ دوستو، وہ ہندا نہیں جو سید الشہداء حضرت حمزہ کی شہادت اور پھر آپ کے جسم مبارک کی بے حرمتی میں ملبوس رہی۔ یہاں جس ہندا کی بات ہو رہی ہے وہ ایک غریب لڑکی ہے، لیکن اپنے حسن اور جمیل میں بے مثال تھی۔ کہا جاتا ہے کہ پورے عرب میں اس جیسی خوبصورت عورت نہ تھی۔ حجاج نے جب اس لڑکی کی شہرت سنی تو اس کے دل میں اسے دیکھنے کا اشتیاق پیدا ہوا۔ اپنے کارندے کی مدد سے ہندا سے ملاقات
کی صورت پیدا کر لی۔ جب حجاج کی نظر ہندا کے چہرے پر پڑی تو وہ پہلے ہی نظر میں اس کا عاشق ہو گیا۔ جہاں دیکھتا اسے اپنی محبوبہ ہندا کا چہرہ نظر آتا۔ چنانچہ حجاج نے ہندا کو حاصل کرنے کی کوششیں شروع کر دی۔ جلدی ہی وہ 2 لاکھ درہم کے عوض ان دونوں کا نکاح ہو گیا اور ہندا حجاج کے محل میں آ گئی۔ شروعات میں حجاج ہندا پر جان نچھاور کرتا اور ہر طرح سے اس کی آسائش کا خیال رکھتا۔ ہندا کسی دولت مند گھرانے سے نہ تھی۔ حجاج سے نکاح کرنے کے بعد وہ دولت میں کہنے لگی اور اسے ہر طرح کا سکون میسر آ گیا۔ دن گزرتے رہے۔ رفتہ رفتہ حجاج کا غصہ دل مزاجی اور ظالمانہ خصلت سے بھی اس طرح پیش آنے لگا جیسے دوسرے لوگوں سے سلوک نہ ہوا رکھتا۔ حجاج کے اس رویے سے ہندا رنجیدہ رہنے لگی۔ آہستہ آہستہ اس کے دل سے حجاج کی محبت ختم ہونے لگی اور وہ حجاج کو اپنے لیے ایک مصیبت خیال کرنے لگا۔ ادھر حجاج اسے ہر وقت رنجیدہ دیکھ کر اور زیادہ سختی سے پیش آنے لگا۔ جب حجاج کا دل ہندا سے بالکل بھر گیا، اس نے انتہائی ذلت کے ساتھ عبداللہ بن طاہر کے ذریعے 2 لاکھ درہم ہندا کے پاس بھیجے اور کہلا بھیجا، میں نے تجھے طلاق دی، تیری مہر کے 2 لاکھ درہم تجھے بھجوا رہا ہوں، اب جہاں تیرا جی چاہے چلی جا۔ ہندا نامی یہ عورت صرف اپنے حسن جمال میں بھی مثال نہ تھی بلکہ اپنی سیرت و فصاحت و بلاغت اور غیرت و امید کے لحاظ سے بہت اونچی تھی۔ جب اس نے عبداللہ بن طاہر کے زبان سے یہ پیغام سنا تو فوراً بول اٹھی، اے قاصد، تیری زبان مبارک ہو، تو نے مجھے بڑی جاں فضا خوشخبری سنائی۔ میری خوش قسمتی اس سے زیادہ کیا ہو سکتی ہے کہ میں ایک بد مزاج اور خونخوار انسان کے کھیت سے رہا پڑ گئی۔ اور 2 لاکھ درہم جو اس نے میرے لیے بھیجے ہیں، اس خوشخبری سنانے کی وجہ سے میں تجھے بخشتی ہوں کہ میری طرف سے یہ تیرا انعام ہے۔ طلاق کے بعد ہندا اس محل کو چھوڑ کر اپنے عم سے گھر چلی گئی۔ قسمت کا کہنا ایسا ہوا کہ کچھ دن بعد خلیفہ عبدالملک بن مروان نے اس سے نکاح کا پیغام بھیجا، جس پر ہندا نے انکار کر دیا۔ جب خلیفے کی طرف سے بہت زیادہ اصرار ہونے لگے تو بالا آخر وہ رضامند ہو گئی، لیکن ساتھ ہی ایک شرط بھی پیش کی، ہمارا نکاح اس صورت میں ہو سکتا ہے جب میں اپنے مکان سے جس محل میں سوار ہو کر آپ کے محل تک آؤں، اس کا سربان حجاج بن یوسف ہو۔ جو شخص اونٹ کی رسی پکڑ کر چلتا ہے اسے سربان کہا جاتا ہے۔ خلیفہ نے یہ شرط منظور کر لی اور اسے خط کی پچھلی جانب لکھ بھیجا، حجاج حاکم کوفہ اس حکم کی تعمیل کرے۔ حجاج نے جب یہ رخ پڑھا تو وہ دم بخود رہ گیا، مگر اس کی کیا مجال تھی جو خلیفے کے حکم سے سرتابی کرتا۔ ناچار وہاں سے روان ہو کر ہندا کے مقام پر آیا۔ ہندا اور اس کی سہیلیاں جب اپنے محل میں تھی تو حجاج اپنی پوری پوشاک کے ساتھ محل کے قریب آیا اور سربانوں کی طرح پاک بہرانہ اونٹ کی مہر پکڑ کر پیدل چلنے لگا۔ ہندا کی ملازم اور اس کی سہیلیاں تمام راستے میں چلتے رہے مگر وہ خاموش چلا جا رہا تھا۔ جب شاہی محل قریب آیا تو ہندا نے اپنی سواری پر اسے سونے کا سکہ قصدن پھینک دیا، ساتھ ہی حجاج کو آواز دی، اے صاحبان، ہمارا ایک چاندی کا سکہ زمین پر گر گیا ہے، اسے اٹھا کر دو۔ حجاج نے مہر روک لی اور سکہ اٹھایا تو چاندی کا نہیں سونے کا تھا۔ والا حضور، یہاں چاندی نہیں سونے کا سکہ ہے۔ ہندا نے اس کے ہاتھ سے وہ سکہ لیا اور اپنی سہیلی سے کہنے لگی، یہ میری قسمت ہے کہ میرے ہاتھ سے چاندی کا سکہ گرا، لیکن بعد میں وہی سکہ سونے کا بن گیا۔ حجاج یہ بات سن کر بہت خفیفہ ہوا مگر خلیفے کی بیوی کے سامنے تب مارنے کی جرات نہ کر سکا۔ کہتے ہیں کہ ایک عورت سے ذلیل ہونے کا دکھ حجاج بن یوسف کو اس کی ساری زندگی ستاتا رہا۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ظلم سے بچائے اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارے آج کی ویڈیو پسند آ گئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہمارے آج کی ویڈیو پسند آ گئی ہے تو سب سے پہلے اسے لائک کریں اور اپنے رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں۔ آخر میں آپ سے پھر سے درخواست ہے کہ دوست اسلام کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگی گھنٹی کو بھی کلک کریں تاکہ ہمارے آنے والے نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔